کہ آپ ڈائس پر تشریف لے آئیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے مہمان اعزازی محترم وسیم قریشی صاحب، میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ ہماری تنظیم کے سرپرست محترم شیخ مشتاق احمد صاحب، میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ نشستیں پر ہو چکی ہیں، اور میں تلاوت قرآن پاک کے لیے شیخ عمران سے ملتمس ہوں۔ شیخ عمران، آپ آئے قرآن کی تلاوت سے اس محفل کا خوبصورت اور بابرکت آغاز کریں۔ شیخ عمران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی ہر ایک کرن ذرے کو آفتاب درخشاں بناتی ہے۔ اس کلام الہی کے بعد اس محفل کا خوبصورت آغاز ہوا جاتا ہے۔ ہماری فہرست میں 2 نثر نگار ہیں، میں ان سے یہ کے بعد دیگر ملتمس ہوں گا کہ آپ آئیں اور نثر سے اس محفل کا آغاز کریں۔ یہ روایت ادبی فورم کی بہت قدیم رہی ہے کہ ہماری کوئی بھی نشست نثر اور نظم دونوں حصوں پر ملتمس رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاعری تب تک تکمیل تک نہیں پہنچے گی جب تک ہم نثر کو نہیں سمجھیں گے۔ میری ملاقات ہندوستان میں ایک ایسے نثر نگار سے ہوئی جنہوں نے مجھ سے کہا کہ شاعری کے لیے صرف 2 لائنیں ضروری ہیں، وزن کا ہونا ضروری ہے، بات ہو جاتی ہے، شعر ہو جاتا ہے، بہرحال اس میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں لیکن اسے شعر ہونے کا سرٹیفکیٹ تو مل ہی جاتا ہے۔ لیکن نثر میں وہ بات نہیں ہوتی۔ نثر میں زبان، اس کی بلاغت، اس کے بھرپور قواعد کا استعمال، ان سب چیزوں کے مد نظر جانے کے بعد تب جا کر کے افسانہ یا کوئی نثر اپنے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی فہرست کے مطابق پہلے نثر نگار کو دعوت کلام دیتے ہیں۔ خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں۔ میری مراد ہے اپنے ٹارگٹ تک وقت سے پہلے نہ پہنچ سکے، اس لیے میں نے ایک نام کو ڈراپ کر دیا۔ میں اپنے دونوں مضمون نگار وسیم قریشی صاحب اور سراج اکرم صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ جس شخص کو میں آواز لگاؤں گا وہ ابھی ابتدائی مرحلے میں، اصولاً انہیں سب سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے حوصلے کو اور نہ توڑا جائے، اس لیے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس ہے، میں منور الدین صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور جلد یعنی کم وقت میں اپنی تخلیق پیش کریں، اس معذرت کے ساتھ کہ آپ ابھی ابتدائی دور میں ہیں، حالانکہ مجھے پہلے ہی آپ کو پڑھا لینا چاہیے تھا۔ منور الدین۔ السلام علیکم۔ طاہر صاحب کی ہمت افزائی کی وجہ سے میں یہ جسارت کر سکا۔ عنوان ہے سوشل میڈیا
سوشل میڈیا جو ہے فارورڈ فیکٹری نہیں ہے، اصلاح و تعمیر کا ذریعہ ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس کے اوپر میں کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا. تو ایک زمانہ تھا جب کسی خبر کو ایک شہر یا دوسرے شہر تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے. پھر ٹیلی فون آیا، موبائل فون آیا، اور پھر ایسا دور آیا کہ اگر کسی کے گھر میں چائے کا کپ گر جائے تو چند لمحوں میں اس کی تصویر دنیا کے مختلف ممالک میں گردش کرنا شروع ہو جائے. آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں. فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، ایکس، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی زندگی کا حصہ بن گئے. یہ ذرائع نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، ان کا اچھا یا برا ہونا ہمارے استعمال پر منحصر. سوشل میڈیا کی مثال ایک چھری کی سی ہے. ایک چھری جس طرح رہتی ہے، ایک چاقو جس طرح رہتی ہے، اس چاقو کی ذریعے ہم جو ہے پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور جو ہے اسے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا کا بھی جو ہے، سوشل میڈیا سے ہم علم بھی پھیلا سکتے ہیں اور گمراہی بھی پھیلا سکتے ہیں، مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بعض لوگ سوشل میڈیا کو فارورڈ فیکٹری سمجھتے ہیں، صرف فارورڈ کرنا ہے وہ کام سمجھ لے رہے ہیں. صبح آنکھ کھلتے ہی پیغامات آگے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، نہ تحقیق، نہ تصدیق، نہ غور و فکر. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب کوئی خبر بھیجتے ہیں، یہ خبر فوراً آگے بھیجیں، اگر نہ بھیجے تو 7 سال تک موبائل سست رہے گا. ایسی نیوز بھی بیچارہ پڑھنے والا ڈر کے ہماری خبر بھیج دیتا ہے، حالانکہ نہ موبائل کی اس کی کوئی غرض ہے نہ انٹرنیٹ. اسلام ہمیں تحقیق کا حکم دیتا ہے. تحقیق کو جو کون سی بھی انفارمیشن بھیجنا ہے اس سے تحقیق کرنا چاہیے. تو کوئی خبر ملے تو اس سے پہلے سچائی جانچیں پھر آگے بڑھائیں. سوشل میڈیا پر چھوٹی خبریں، افواہیں اور غیر تصدیق شدہ معلومات معاشرے میں انتشار پیدا کر دی. محترم حاضرین، ریاض جیسے شہر میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غیر ملکی یہاں پر آباد ہیں. مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، ہم اپنی وطن سے دور ہیں، لیکن سوشل میڈیا نے ہمیں اپنے خاندان، دوستوں، پوری دنیا سے جوڑے رکھا. سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو صرف کھانے کی تصویروں، سیلفیوں اور بے مقصد ویڈیو کے لیے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو ہم مختصر اصلاحی مضامین لکھ سکتے ہیں. اگر بولنے کی صلاحیت دی ہے تو 1 منٹ کی مفید ویڈیو بنا سکتے ہیں. اگر علم کم ہے تو کم از کم جو معتبر علماء ہیں اور معتبر ذرائع ہیں ان کی باتوں کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. یاد رکھیے، صرف فارورڈ کرنا کمال نہیں ہے. اصل کمال یہ ہے کہ تحقیق کریں، سوچیں، سمجھیں، پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ نیا پیش کریں. آج دنیا میں کامیاب لوگ صرف مواد دیکھنے والے نہیں ہیں بلکہ مفید مواد پیدا کرنے والے ہیں. ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ روزانہ 2 گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے آج آپ نے کیا سیکھا تو ان کا جواب یہ رہتا ہے کہ ایک بلی نے سائیکل چلائی، ایک بندر نے چشمہ لگایا اور ایک طوطے نے دکان کھولی. یعنی وقت تو گیا مگر علم میں اضافہ نہ ہوا. سوشل میڈیا کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اسے علم، اخلاق، تعلیم، دعوت، ادب اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنائیں. ریاض میں مقیم اردو دان طبقہ خاص طور پر اسی میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم اردو زبان کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو زبان و ادب سے جوڑ سکتے ہیں، اپنے وطن کی اچھی روایات اور اسلامی اقدار کو نئی نسل تک پہنچا سکتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر پوسٹ، ہر تبصرہ اور ہر پیغام ہمارے کردار کا تعارف ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ موبائل کا پیچھے بیٹھ کر جو چاہے لکھ دیں، لیکن ایک مسلمان جانتا ہے کہ انسان کے الفاظ صرف موبائل میں محفوظ نہیں ہوتے بلکہ اعمال نامے میں محفوظ ہوتے ہیں. اسی لیے لکھنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ بات سچ ہے، کیا یہ بات مفید ہے، کیا اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوں گے. اگر ان سوالوں کا جواب جو ہے مثبت میں ہے تو ضرور لکھیں، ورنہ خاموشی بھر دیں. موجود حاضرین، سوشل میڈیا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. علم بانٹ سکتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہماری اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف دیکھنے والے نہ رہیں بلکہ تعمیری کردار ادا کرنے والے بنیں.
آئیے عہد کریں کہ آج ہم سوشل میڈیا کو وقت ضائع کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ علم و اصلاح، اخلاق اور خدمت خلق کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے، بولنے، سچ لکھنے، سچ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سراج اکرم صاحب سے آپ آئے اور اپنی نثری تخلیق یہاں پیش کریں۔ سراج اکرم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، آپ کے سامنے میں جو مضمون پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس کا عنوان ہے حدوں سے آگے سوچنے کا طریقہ۔ یہ میری نئی کتاب رینیول کے آرٹیکل کا ترجمہ ہے۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا۔ یہ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے فی الحال ون آف دا بیسٹ بک ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، تو ضرور پڑھیے گا۔ اسی کے ایک آرٹیکل کا ترجمہ میں آپ کے سامنے میں پیش کرنا ہے۔ جس طرح ایک تناور درخت کی ابتدا ایک چھوٹے سے بیج سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان، خاندان، معاشرے اور قوم کی سمت کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے۔ ہر بڑی تبدیلی پہلے ذہن میں جنم لیتی ہے، پھر آہستہ آہستہ زمین پر اپنا نقش قائم کرتی ہے۔ گھر پہلے خیال میں بنتا ہے، پھر زمین پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ کوئی تحریک پہلے ایک فکر کے طور پر بڑھتی ہے، پھر لوگوں کے دلوں، رویوں اور زندگیوں پہ اثر ڈالتی ہے۔ قومیں بھی پہلے اپنی سوچ میں بیدار ہوتی ہیں، پھر دنیا میں ترقی کا راستہ بناتی ہیں۔ ذہن انسانی عمل کا کنٹرول روم ہے۔ جسم حرکت کرتا ہے مگر سمت ذہن دیتا ہے۔ ہاتھ کام کرتے ہیں مگر فیصلہ ذہن کرتا ہے۔ قدم آگے بڑھتے ہیں مگر راستہ ذہن منتخب کرتا ہے۔ جسے ہم ہمت، نظم، کمزوری، الجھن، دانائی یا قیادت کہتے ہیں، وہ اکثر اسی بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ذہن کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی مضبوط ہو یا کمزور، منظم ہو یا بکھری ہوئی، زوال کی طرف جا رہی ہو یا ترقی کی طرف، اس کا بڑا حصہ فیصلوں پر قائم ہوتا ہے۔ ہر دن بہت سے چھوٹے بڑے فیصلے خاموشی سے ہماری زندگی کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ پڑھنا ایک فیصلہ ہے، کام کرنا یا اسے ملتوی کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، کچھ نیا سیکھنا ایک فیصلہ ہے، جمود کو قبول کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، مسلسل کوشش کرتے رہنا ایک فیصلہ ہے، حتیٰ کہ کچھ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے۔ لیکن فیصلہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا۔ انسان سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے یا لاہمی میں اس فیصلے کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل ضرور کام کر رہے ہوتے ہیں: علم، تجربہ، عادت، خوف، ماحول، صحبت، یادیں اور سوچنے کا انداز۔ ہر فیصلے کی ابتدا سوچ سے ہوتی ہے اور ہر سوچ اس مواد سے بنتی ہے جو انسان بار بار اپنے ذہن میں داخل کرتا ہے۔ کتابیں، گفتگو، لوگ، ماحول، عادتیں، یادیں، تجربات، روزمرہ کے الفاظ آہستہ آہستہ ذہن کے اندر ایک نقشہ بناتے رہتے ہیں۔ پھر ذہن اسی نقشے کے مطابق سوچتا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور انسان اسی فیصلے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ زندگی میں انہی اعمال کے مطابق نتائج دینے لگتی ہے۔ اسی لیے ذہن میں داخل ہونے والی چیزوں کا معیار زندگی کی سمت کا معیار بن جاتا ہے۔ اپنے ذہن کو اچھی غذا دیجیے، اپنی حدیں توڑیے۔ ذہن کی سمت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ اسے بار بار کیسی غذا دی جاتی ہے کہ سامنے ہو کر اس کا ذہن کس طرح کے سوالات پوچھے گا۔ عام ذہن دیوار دیکھ کر کہتا ہے راستہ بند ہے، تربیت یافتہ ذہن اسی دیوار کو دیکھ کر پوچھتا ہے دروازہ کہاں ہے، اور اس سے بھی مضبوط ذہن پوچھتا ہے کیا نیا دروازہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے اور یہ سبق ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ 2 صدیوں سے زیادہ عرصے سے ہندوستانی مسلمان زوال، اثر و رسوخ کی کمی، معاشی کمزوری، تعلیمی پسماندگی، سیاسی دباؤ، مسلسل خوف اور دوسروں کے زیر اثر نظاموں کا انحصار کے دور سے گزرتے رہے۔ اس طویل دور نے صرف آمدنی، اداروں اور نمائندگی کو متاثر نہیں کیا، اس نے سوچ کو بھی متاثر کیا۔ جب کوئی قوم لمبے عرصے تک دباؤ، محرومی اور بے اثری کے ماحول میں رہتی ہے تو اس کا تصور آہستہ آہستہ سکڑنے لگتا ہے
وہ تبدیلی سے گھبرانے لگتی ہے، نئے حالات قبول کرنے میں ہچکچاتی ہے، جمود کو معمول سمجھتی ہے، زندہ رہنے کو ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھ بیٹھتی ہے، پھر سمجھوتا عادت بن جاتا ہے، بہانے زبان کا حصہ بن جاتے ہیں، چھوٹے خواب عملی محسوس ہوتے ہیں اور بڑے خواب غیر حقیقی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت جتنی طویل ہوتی ہے اتنی ہی گہرائی سے معاشرے کی اجتماعی ذہن میں اترتی جاتی ہے۔ یہ خاندانی مشوروں، قیادت کے انداز، تعلیم، عادتوں، توقعات اور روزمرہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ لوگ کبھی کبھی محسوس بھی نہیں کرتے کہ ان کی سوچ محدود ہو چکی ہے، وہ اسے حکمت، صبر، مصلحت، حفاظت یا عملی سوچ کا نام دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ طویل زوال کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ طویل دباؤ کا ایک خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ ذہن آزادی کا تصور کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے پہلے کہ جسم آزادی کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس کی ایک مشہور مثال ہے، ایک ہاتھی کے بچے کو جب زنجیر سے باندھا گیا تو شروع میں اس نے آزاد ہونے کی بہت کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہونے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ یہ مان لیا کہ آزاد ہونا ممکن نہیں ہے۔ بعد میں اگر زنجیر کمزور بھی ہو جائے یا کھل بھی جائے تب بھی وہ آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ اصل زنجیر اب اس کے پاؤں میں نہیں، اس کے ذہن میں داخل ہو چکی ہے۔ بہت سے انسان اور بہت سی قومیں اسی کیفیت میں زندگی گزارتی ہیں، حالات بدل سکتے ہیں مگر سوچ بندھی رہتی ہے، مواقع موجود ہو سکتے ہیں مگر ہمت غائب ہوتی ہے، دروازے کھلے ہو سکتے ہیں مگر ذہن خود کو بند سمجھتا رہتا ہے۔ یہ کتاب اسی پوشیدہ زنجیر کو چیلنج کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو خوف، شکایت، بے بسی، بے مقصد بحثوں، منفی کہانیوں اور غیر حقیقی توقعات سے بھرتے رہیں تو پھر ہمیں اسی ذہن سے ہمت، بصیرت، تخلیق، قیادت اور تدبیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ذہن وہی تعمیر کرتا ہے جو مواد اس میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے اسے علم، سنجیدہ سوالات، ہمت، ایمانی قوت، نظم اور ایسی مثالوں کے غذا دیجیے جو عام حدوں کو آخری حد ماننے سے انکار کرتی ہے۔ جب ذہنی غذا بدلتی ہے تو سوچ بدلتی ہے، جب سوچ بدلتی ہے تو سوالات بدلتے ہیں، جب سوال بدلتے ہیں تو کوشش بدلتی ہے، جب کوشش ایمان، حکمت اور نظم کے ساتھ بدلتی ہے تو مستقبل بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی کا بڑا حصہ فیصلوں پر قائم ہے اور فیصلے سوچ پر قائم ہے، اس لیے زندگی کی اصلاح ذہن کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے، علم سے، اچھی صحبت سے، بہتر عادتوں سے، اچھے سوالات سے، نظم سے اور بہتر ماحول سے۔ ایک ہی مسئلہ ایک انسان میں خوف پیدا کر سکتا ہے اور دوسرے انسان میں ہمت، ایک ہی مشکل ایک شخص کو پست کر سکتی ہے اور دوسرے کو بیدار کر سکتی ہے۔ ایک ہی حالت میں ایک کے لیے بہانہ بن سکتی ہے اور دوسرے کے لیے موقع۔ باہر کی دنیا ایک جیسی ہو سکتی ہے مگر دو انسان اسے مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ فرق ہمیشہ حالات میں نہیں ہوتا، اصل فرق سوچ میں ہوتا ہے۔ ایک میدان جنگ کی مثال مشہور ہے۔ ایک خوفزدہ سپاہی نے اپنے کمانڈر سے کہا، سر ہم پھنس گئے۔ کمانڈر نے پوچھا کیا ہوا؟ سپاہی نے جواب دیا، دشمن نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ کمانڈر نے پورے اعتماد سے کہا، تو یہ اور بھی بہتر ہے، اب ہم جدھر چاہیں ادھر فائر کر سکتے ہیں۔ حالت وہی تھی مگر سمجھ مختلف تھی، ایک کے لیے یہ خطرہ تھا، دوسرے کے لیے موقع۔ میدان جنگ نہیں بدلا تھا، ذہن بدل گیا تھا۔ حدوں سے آگے سوچنا یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان ہر حد کو آخری نہیں مانتا۔ یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بہتر سوالات پوچھتا ہے، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ خوف، عادت، روایت اور عام جوابوں سے آگے دیکھتا ہے، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ کوئی بہتر راستہ ضرور ہو سکتا ہے۔ عام سوچ صرف رد عمل دیتی ہے مگر گہری سوچ مشاہدہ کرتی ہے۔ عام سوچ شکایت کرتی ہے مگر گہری سوچ سوال کرتی ہے۔ عام سوچ سطحی علاج کرتی ہے مگر گہری سوچ اصل سبب تلاش کرتی ہے۔ عام سوچ دیوار کو قبول کر لیتی ہے مگر گہری سوچ پوچھتی ہے کہ دیوار کے اس پار کیا ہے۔ سوچ خود بھی دیوار بن سکتی ہے، انسان یہ دیوار اپنے ذہن کے اندر خود بناتا ہے، وہ اس کی اونچائی بھی خود طے کرتا ہے اور اس کی موٹائی بھی۔ پھر وہ اسی دیوار کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اپنی محدود زندگی کو درست ثابت کرتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا سے پہلے اپنے ذہن کی قبول کی ہوئی حدوں سے شکست کھا جاتے ہیں۔
قوموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، چھوٹی سوچ رکھنے والی قوم ہر مشکل کو مستقل سمجھنے لگتی ہے، اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ کچھ بدل نہیں سکتا، وہ کمزوری کو حقیقت اور سمجھوتے کو حکمت کہنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ہمت کو دیتی ہے، پھر سمت اور پھر تعمیر کی عادت کو دیتی ہے۔ ذہن زندگی کا مرکز رہنمائی ہے، بہتر ذہنی غذا بہتر سوچ بناتی ہے، بہتر سوچ بہتر فیصلے بناتی ہے، بہتر فیصلے بہتر عمل بناتے ہیں، اور بہتر عمل بہتر نتائج پیدا کرتے ہیں۔ انسان اس وقت بڑھتا ہے جب اس کی سوچ منظم ہوتی ہے، قومیں اس وقت ترقی کرتی ہے جب اس کی کوششیں منظم ہوتی ہیں۔ سنجیدہ سوچ مشکل پر صرف رد عمل نہیں دیتی، وہ سبب کو سمجھتی ہے، طریقہ تلاش کرتی ہے اور اگلا قدم تیار کرتی ہے۔ کوئی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کوئی کمزوری ہے ایسی نہیں جس کی اصلاح نہ ہو سکے، کوئی چیلنج ایسا نہیں جس کا حل نہ نکل سکے، کوئی مد مقابل ایسا نہیں جس کا سامنا حکمت، نظم اور تیاری کے ساتھ نہ کیا جا سکے۔ لیکن کوئی قوم اپنی حدیں اسی ذہنی غذا کے ساتھ نہیں توڑ سکتی جس نے اس کی سوچ کو چھوٹا بنایا۔ تجدید وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں ذہن اپنی پرانی زنجیروں کو پہچانتا ہے، اپنی غذا بدلتا ہے، اپنے سوالات بلند کرتا ہے اور اپنے عمل کو منظم کرتا ہے۔ اپنے ذہن کو اچھی غذا دیجیے، آج ہی اپنی حدوں کی زنجیر توڑیے، بہتر مستقبل کے لیے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے سراج صاحب، آپ کی نثر واقعی بہت گہری فکر پر مشتمل تھی اور ہمیں مہمیز دیتی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کا کس طرح استعمال کریں، کس طرح اپنے آپ کو ایک مثبت سوچ کی طرف لے جائیں۔ آئیے میں اپنی بات کو مزید تعویل نہیں کروں گا، اس لیے کہ عشاء کا وقت 8:15 پر ہے اور اس سے پہلے ہم اس حصے کو ختم کرنا ہے۔ میری مراد ہے اگلے نثر نگار جو ہمارے آج کے مہمان اعزازی بھی ہیں، وسیم قریشی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی مضمون سے ہم لوگوں کو مستفیض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دوران صدر صاحب کے کہنے پر میں نے کوشش کی تھی کہ کوئی طنز و مزاح کو استعمال کرتے ہوئے کوئی افسانہ لکھوں۔ عنوان بھی چن لیا تھا لیکن وہ ہو نہیں پایا۔ عنوان تھا بیچارے لفظ۔ بہت سارے لوگ یہاں پر بیچلر ہوتے ہیں اور بیچارے بھی ہوتے ہیں جن کی فیملیاں چلی جاتی۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر طنز و مزاح کا یہ افسانہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کا جو افسانہ ہے سراج اکرم صاحب کے ہی آپ نے جو مضمون بیان کیا ہے، ہندوستان کے حالات میں جہاں امت کافی پریشان ہے ذہنی طور پر، اور خاص کر بیرونی ملک کے لوگ جو ہم یہاں ہیں اور زیادہ پریشان ہیں، اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسٹاگرام، فیس بک اور دیکھتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے ایک افسانہ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ انمول تحفہ اس کا عنوان ہے۔ حاجی صاحب کا اصلی نام پتہ نہیں تھا، لیکن سب انہیں حاجی صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ محلے میں بھی بہت مشہور تھے۔ محلے کی مسجد میں بچوں کو وضو گاہ پر پانی سے کھیلتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو سکون سے وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے، ارے بھائی وضو کرو بچوں کا اور نماز پڑھو بڈھوں کی۔ یہ بات حاجی صاحب کی سن کر لوگ جلدی جلدی وضو کرتے، مسکراتے ہوئے نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔ شاید حاجی صاحب حج کے موسم میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے حاجی کہہ کر پکارے جاتے تھے۔ حاجی صاحب ہنسی مذاق میں سنجیدہ باتیں سمجھا جاتے تھے۔ سنا کہ حاجی صاحب کو وظیفوں پر سبکدوش ہوئے کئی سال ہو گئے، لیکن کچھ مسئلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے گریجویٹی اب ملی ہے۔ اس سے وہ خود اور بیگم صاحبہ کو حج کروانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہم سے مسجد کے راستے میں ملاقات ہوئی تو ازراہ تفنن ہم نے کہا، حاجی صاحب ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ حاجی ہیں، لیکن سنا ہے کہ آپ اس
عمر میں حج کا قصد کر رہے ہیں؟ ہاں بادشاہ، آپ نے جو بات کہی وہ صحیح ہے، حج ایک مشقت کا کام ہے، حج تو جوانی میں کرنا چاہیے، لیکن میرے پیٹ پوجا میں اتنا وقت نکل گیا کہ یہ عمر آ پہنچی۔ حاجی صاحب نے ایک شعر بھی جڑ دیا، مجھے لے چلا بہا کر غم زندگی کا دھارا، غم عشق یا وری کر ہے مقام شرم ساری۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سنا ہے کہ سفر میں آپا جان کہہ رہی ہیں کہ کبھی تیرا دامن نہ چھوڑیں گے ہم۔ حاجی صاحب کی نوجوانوں سے خوب بنتی تھی اور بے تکلفی بھی تھی۔ حاجی صاحب بولے، میاں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، آپا جان اس سفر میں بھی آپ کے ہم سفر، ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم رکاب رہیں گی۔ میں نے ایک سانس میں ہنستے ہنستے کہہ ڈالا۔ حاجی صاحب نے قہقہ مارا اور بولے، پاشا میاں، رفیق حیات جس سفر میں بھی ساتھ ہو وہ سفر پر لطف اور خوبصورت ہو جاتا ہے، چاہے وہ روحانی و دینی سفر یا دینی کام کا سفر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایک شعر انہوں نے اور جڑ دیا، ہم خیال راہی کو ہم سفر کہو معصوم، ساتھ چلنے والے کو ہم سفر نہیں کہتے۔ حاجی صاحب کی بیگم بھی بہت ملنسار تھیں، ان کو چائے بنانے اور سب کو پلانے کا بڑا شوق تھا۔ سنا تھا کہ آپا جان کے دادا کافی متمول آدمی تھے، نظام ہفتوں میں دکن کی حکومت میں ناظم عدالت تھے۔ یہ خاندان علی گڑھ سے ہجرت کر کے دلی آیا تھا اور دلی سے ہوتا ہوا پھر دکن پہنچا تھا۔ محلے کا ہر بچہ بوڑھا انہیں آپا جان کہتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا، آپا جان کہاں سے آئی ہیں؟ حاجی صاحب نے چبوترے پر بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، رحمت کی اماں، رحمت کی اماں، سنتی ہو؟ دوست پوچھ رہے ہیں آپ کہاں سے آئی ہیں۔ آپا جان چلمن کے پیچھے سے چائے کی پیالیاں دیتے ہوئے اپنے ہندوستانی لہجے میں انہوں نے میر کا ایک شعر کہا، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں ہم سے اجڑے سیارے۔ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائے، تو حاجی صاحب نے اس کی تشریح کر دی، کہا کہ کہہ رہی ہیں دلی سے ہیں۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن حاجی صاحب کو حج کے لیے رخصت کرنا تھا۔ ایک ایک کر کے سب محلے والے حاجی صاحب کو دعوت کر چکے تھے اور پھول بھی پہنائے تھے، اپنے اپنے نام کی چٹھی بھی دی تھی تاکہ حرم میں، عرفات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں نام بنام سب کے لیے خاص دعائیں کریں۔ ایک روحانی منظر تھا۔ حاجی صاحب بھی سب سے گلے مل مل کر معافی مانگ رہے تھے اور روتے جاتے تھے، بہت معذرت طلب کر رہے تھے، عفو و تقصیر چاہ رہے تھے، حالانکہ تقصیر تو عرفات کے بعد ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ابھی حج پر نہیں گئے تھے وہ بھی اشک بار تھے۔ حاجی صاحب ایئرپورٹ گئے تو ہم سب محلے والوں نے گاڑی کر لی اور حاجی صاحب اور آپا جان کو خدا حافظ کرنے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ حاجی صاحب گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلے تو ایک فقیر کی طرح چلتے ہوئے آپا جان کے ساتھ ایئرپورٹ میں داخل ہو رہے تھے تو ہماری زبان پر ایک شعر رقص کر رہا تھا، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم شب گزار کے۔ حاجی صاحب کیا گئے، محلے کا چبوترا خالی ہو گیا تھا، وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے فیض نے کہا ہے، ویران ہے میں کدا ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے۔ حج ختم ہو گیا اور معلوم ہوا کہ حاجی صاحب واپس آ گئے ہیں۔ سارے دوست فرحت و اشتیاق کے ساتھ حاجی صاحب کے گھر پر پہنچ گئے اور دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی جنت الفردوس کے عطر کی خوشبو مہکنے لگی۔ سب نے مبارکباد دی اور ایک ایک کر کے سب بغلگیر ہوئے، سب بہت خوش تھے۔ حاجی صاحب اب اصلی حاجی ہو گئے تھے، لیکن حاجی صاحب کچھ فکرمند نظر آ رہے تھے۔ میں نے جرأت کر کے پوچھی، یا حاجی صاحب آپ کچھ فکرمند نظر آ رہے ہیں؟ حاجی صاحب نے سر اٹھایا اور بولے، میاں پرانے زمانے میں، یعنی ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں، حاجیوں کے قافلے دور دراز سے اونٹوں پر سفر کر کے آتے تھے اور حج پر نکلتے تھے۔ راستے میں لٹیرے بھی ہوتے تو کوئی قافلہ لٹ جاتا اور کوئی بچ کے نکل جاتا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، حاجی صاحب اب تو سارے قافلے بچ گئے جاتے ہوں گے۔
اب تو سارے قافلے بچ جاتے ہوں گے، کیونکہ آج تو صورتحال کچھ اور ہے۔ حاجی صاحب مسکرائے، ہنستے بولے نہیں پاشا، یہی تو مسئلہ ہے، آج سارے قافلے لٹتے ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ٹریول ایجنٹ سے لے کر جگہ جگہ حاجیوں کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیا زمانہ ہے میاں، اور لٹیرے بھی نئے ہیں، وہ کوئی پاش ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر چھیڑا، حاجی صاحب دعا کا کیا ہوا؟ میاں میں نے آپ سب کے لیے الفاظ میں نام لے کر دعا کی۔ حاجی صاحب حج کا ہدیہ بھی ساتھ لائے تھے، سب کو چھوٹی چھوٹی زمزم کی شیشیاں اور 2 کھجور کے پیکٹ ہاتھوں میں تھمانے لگے، تو ہم نے تنزن کہا، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال کے پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ نہیں پاشا، نہیں پاشا میاں، حج کا اور بھی تحفہ ہے۔ یہ سن کر ہمارا شوق اور بڑھ گیا، سب دلچسپی سے حاجی صاحب کی بات سننے لگے۔ بولے ہاں، وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ حرم میں طواف کرتا ہوا جوش میں زور زور سے تلبیہ پڑھ رہا تھا، ایک جنون کی سی کیفیت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ میری بلند آواز کو سن کر ایک بوڑھا آدمی جو صوفی منش نظر آ رہا تھا پلٹا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس نے کہا، اے حاجی تجھے اس کا مطلب معلوم ہے؟ تو جانتا ہے؟ میں نے کہا کس چیز کا مطلب بابا؟ اس نے کہا جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا پڑھ رہا ہے معلوم ہے؟ کیا پڑھا ہوں بابا؟ اس نے کہا لک والملک لا شریک لک۔ ہاں بابا، آتے ہوئے پلین میں اس کا ترجمہ دیکھا تھا۔ بوڑھے نے کہا تو پھر تم کو معلوم ہے؟ بابا اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں اے مولا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں اور ملک تیرے ہی لیے ہے۔ کیا کہا؟ اور ملک تیرے ہی لیے ہے۔ بوڑھے نے ایک آہ بھری اور کہا ہاں تو کیا تیرا ملک اللہ کا ہے؟ میں حیران رہ گیا، تلبیہ کا یہ مفہوم پہلی بار سنا تھا۔ اتنا کہہ کر بوڑھے نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکالی اور میرے ہتھیلی میں دبا دیا اور بھیڑ میں یہ جا اور وہ جا۔ میں اسے پکڑنا چاہتا تھا لیکن اب وہ نظر مجھ سے اوجھل تھا اور کچھ دیر وہیں پہ ٹھہرا رہا۔ لوگ پیچھے سے مجھے دھکا دے رہے تھے، تمہاری آپا مجھے کھینچ رہی تھی۔ میاں سارا حج اسی بوڑھے درویش کی بات میرے ذہن میں چلتی رہی اور میں اس انگوٹھی کو بار بار دیکھتا اور چومتا رہتا۔ یہ انجان اور انمول تحفہ تھا، ملک تیرے ہی لیے ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ وہ درویش بابا نے خوب کہا تھا، جب تک وہاں تھا ٹھیک تھا، لیکن جب ایئرپورٹ پر اپنے ملک میں اترا تو پاشا میاں زبان پہ تسبیح کچھ کہہ رہی تھی اور ملک کسی اور کا تھا۔ میاں اس حج نے مجھے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ حج کی صحیح و جدوجہد کی طرح ہم سب کو زبان سے کہنا ہے کہ ملک تیرے لیے ہے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے۔ سارے لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حاجی صاحب کو دیکھ رہے تھے اور ان کی بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے کسی نے بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا ہو، جیسے کسی صوفی کو دل عارف مل گیا ہو اور کسی شہزادے کو جام جم، جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دفع کرنے کی روشنی ڈھونڈتا توڑ دی ہو۔ السلام علیکم۔ یہ تھے وسیم اکرم صاحب، وسیم قریشی صاحب اپنا مضمون انمول تحفہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات اور گوشہ گزار کر دوں کہ ہماری فہرست میں 3 نثر نگار تھے۔ واقعی آج کے اس پرفتن دور میں ہم اگر کچھ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں یا لکھ کر کے چھوڑ جائیں دنیا سے، رہتی دنیا تک وہ چیز موجود رہے گی۔ ہم نے جس پس منظر میں لکھا ہے ہم اس کے ثواب کے حقدار ہوں گے یا تو گناہ کے حقدار ہوں گے۔ ہمارا ادارہ اسی بات کے لیے، اصلاحی اور تعمیری ادب کے لیے کوشاں تھا، کوشاں ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کوشاں رہے گا۔ ہمارا پہلا حصہ جو نثر پر مشتمل تھا، سراج اکرم صاحب کی بہترین نثر نگاری اور ان کے مضمون، اور مہمان اعزازی وسیم اکرم صاحب کے مضمون اور وسیم قریشی صاحب کے مضمون
اور منیرالدین صاحب کے بعد یہ پہلا حصہ اختتام کی منزل تک پہنچتا ہے۔ 8:15 پر عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ آپ سب سے ملتمس ہوں کہ پاس کی مسجد میں نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام ہے اور ریفریشمنٹ کے فوری بعد انشاءاللہ شعری حصے کا آغاز ہوگا۔